دیکھ سوالی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ اے ہن دسنا جے اگلے شعر دے وچ ایدا جواب دینا ہے نعرے نال۔ نعرہ لگا کے دیکھ، نعرہ لگا کے دیکھ، تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ یا علی ہے۔ جس طرح تانوں علم ہے کہ آج دی مجلس وہ مخصوص ہے سرکار وفا دے نال، تے مرزا دبیر صاحب نے جس طرح سرکار وفا نو اجازت ملی سی جنگ سفین دے وچ اپنی تلوار دے جوہر دکھان دی، او دے بارے مرزا دبیر لکھ دینے کہ جس ویلے سرکار اپنا جنگی لباس پا کے میدان اچ آئے تو اس لئے کی عالم سی، دنیا اچ آسمان اچ ساری کائنات اچ کی عالم سی۔ وہ آندے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یعنی زمین کانپ رہی ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، یعنی زمین نہیں صرف آسمان بھی۔ تے رستم و سہراب بڑے نامور پہلوان ہوئے نے ایران دے وچ، تو ان دے بارے جو پھر لکھتے ہیں رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، یعنی ہر دنیا جڑا بھی کوئی بادشاہ ہوندہ محل کمنا شروع ہو گیا۔ اس تو بعد آندے نے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تے جنہ دی روحیں سرکار علی علیہ السلام پاک دی ولایت ہے، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ان میں دعوت دینا جناب علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب نو کہ رونق افروز ممبر ہو کے فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام پاک بیان فرما۔ آؤ جی بسم اللہ۔ مشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو حضرت عباس کی ذات پہ ایک صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ ہے اجازت نوکری شروع کی جائے اپنے ساتھ، پچھلے سرداروں کی بھی اجازت ہے جو سارے تشریف ہیں۔ حضرت عباس کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے صدقہ میں مالک تمام جتنے عزادار بیمار ہیں اور جن کے لیے حکم دیا گیا ہے، سید الطاف شاہ صاحب شکر ہے آج تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت ہو گئی۔
मालिकिन को, पीर अमजद शाह को, हुज़ैफ़ा एक बच्चा बीमार है, फसी भाई बीमार है, फैसल बीमार है, सरकार इमाम हुसैन अपने भाई अब्बास के सदक़ा में तमाम को शिफाए कामिला व अजल अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं तमाम को, और मालिक पीर सैयद आशीषा साहब को ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। आपकी दुआओं को मौला शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं हज़रत अब्बास के सदक़ा में मालिक सबको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर मोमिनीन को मालिक अपने घर अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आपके मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन, मिल्लत के शोहदा, बिलखसूस पीर तस्लीम शाह साहब, अली शाह साहब की अहलिया और जितने मोमिनीन दुनिया से इंतकाल कर गए मालिक सबके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मौला सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी हर दुआ को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजल मुहम्मद। ढीली ढीली सलवात पढ़ रहे हो, ज़रा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ो। मोहम्मद। बड़े मोहतरम अज़ादार सादात मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। जो हुक्म है फिर उसी के गिर तवाफ़ करते हैं इंशाअल्लाह। 4 आयात पढ़नी है कुरान की, फिर उसी से बाबा जी आपको मौला सेहत दे पीर इफ्तिखार शाह साहब, उसी से सफ़र शुरू करना है मोहसिन शाह जी। ये जो 4 आयात मैंने आपके सामने तिलावत करनी है ये शायद आपको पहले ही याद होंगी। इन 4 आयात में वो कसम खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। यार आपके क्या कहने हैं जिन्होंने पहले पहले मरहले में कोशिश फरमा ली है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा वल कामरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैले इज़ा यग़शाहा। 4 पे गुफ्तगू 1 घंटे में नहीं हो सकेगी, 1-2 पे हो सकेगी। अल्लाह कहता है मुझे सूरज की कसम, आपको वाह वाह की बोला, और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम। आज अल्हम्दुलिल्लाह नियाज बेग का मिजाज फ्रेश है, शुक्र है मौला का। सूरज की कसम, थोड़ी आवाज़ कम करो यार, पता नहीं फट रही है। सूरज की कसम और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम। ये जो है ना वज़्ज़ुहाहा, तलाहा, जल्लाहा, यग़शाहा, ये जो हा है ये ज़मीर है, ये सूरज की तरफ आती है, यानी इससे मुराद सूरज है कि वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा, सूरज की कसम और सूरज की रोशनी की कसम। वल क़मरे इज़ा तलाहा, अल्लाह कहते हैं उस चाँद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से खैरात ले गए। कुरान समझने वालों को मैं शम्सी साहब दुआ देता हूँ। बात अगली खुलेगी तो बच्चा भी समझ जाएगा, जो पहले समझे मेरा हक बनता है कि उन्हें मैं दाद दूँ। सूरज की कसम और सूरज की रोशनी की कसम, चाँद की कसम, तलाहा जो सूरज का ताली है, ये वाली ताली नहीं, ये ताली शैतानी फेल है, ये नहीं बजानी चाहिए। जश्नों में भी तुम शिया शुरू हो जाते हो। जब हो इमाम बारगाह में रहा है जश्न तो वहाँ शैतानी फेल का क्या काम। नारे लगाओ, सलवातें पढ़ो, दुरूद पढ़ो, खुश हो जाओ। ऐसा काम ना करो जो आले मोहम्मद के खिलाफ चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटा क्यों चुप कर गए हो? तुम बजाता होगा ना। तो ये बच्चों को समझाना चाहिए। ये तोए वाली ताली है, तो अलिफ्ता लाम ये ताली बिला फसल, यूं पीछे पीछे जुमला आ गया। मौला करे आप कबूल फरमाए। सैयदा शाम वाली बीबी का एक लक़ब है तालियु ज़हरा, ज़हरा से बिला फसल।
جو ہاتھ آج بلند ہوا ہے وہ ہاتھ علی کی بیٹی کے نوکر کا ہی ہونا چاہیے. چلو پہلا نعرہ ہے, ہاتھ بلند فرما لیں, حیدری. آپ شاہ جی مولا آپ کو صحت دے بھیجا. کیا مطلب ہے؟ سیدہ سے جناب عالیہ بلا فصل ہے. داد آپ نے دے دی, کسی نے سر مارا, کوئی مسکرایا, کوئی حیران ہوا, کوئی اوپر دیکھ رہا ہے, کوئی دائیں والے کے کان میں بات کر رہا ہے, لیکن حق تو حق ہے نا. حسین کی پاک ہمشیرہ ہے تالی و زہرا, یعنی زہرا سے بلا فصل. کیا مطلب؟ درمیان میں مریم کی بھی گنجائش نہیں. واہ 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 واہ, ہاتھ اٹھایا کرو. آج تو 6 محرم ہے, آج حضرت عباس کی رات منائی جا رہی ہے. کلندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس معرفت کو واہ واہ ہے. جو نہیں بولے ہو آپ کو بھی واہ واہ ہے. کہ شاید میں آپ کو سمجھا ہی نہ سکا. اللہ کہتا ہے سورج کی قسم, وقت اتنا نہیں ہوتا ورنہ میں کھڑا رہتا. سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ والا جو چاند ہے یہ سورج سے آگے چلتا ہے. اور کبھی بول بھی پڑھا کرو, کبھی علم کے خریدار بھی بن جایا کرو. بس میز پہ ہاتھ مارتے رہیں اور داد لیتے رہیں, بات نہ کریں تم سے. یہ سورج چاند, یہ جو چاند ہے یہ سورج سے آگے چلتا ہے. قرآن ہے, سورۃ یاسین ہے. اللہ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي مَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج جتنا بھی دوڑے چاند کو پکڑ نہیں سکے گا. تو جو پکڑتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے, جسے پکڑا جائے وہ آگے ہوتا ہے. تو یہ والا چاند تو آگے ہے. اللہ کسی ایسے چاند کی قسم کھا رہا ہے جو سورج کے پیچھے ہے. ہائے ہائے ہائے, آج آپ پتہ نہیں کتنا سن رہے ہیں میرے بزرگ. یہ محلہ زندہ باد ہو گیا چونکہ ایک بزرگ مجھے مل گئے. سامنے بھی میرے بڑے سردار بیٹھے ہیں, پچھلے سردار بھی خوش ہو رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ حضرت عباس کو اس لیے عزت کرتا ہے, حضرت عباس کی, تمہارا قصور نہیں ہے. تم عباس کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ علی کا بیٹا ہے, حسنین کا بھائی ہے. جو حوالوں کی وجہ سے غازی کی عزت کرتا ہے وہ نہیں کرتا. غازی کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے, اپنی ذات کی وجہ سے ہے. بی بی آج مدد فرما, تیرے بیٹے کی میں دل کر رہا ہے 2 جملے کہہ جاؤں. میرا دل کر رہا ہے, پتہ نہیں ان کا کرے یا نہ کرے, کہ حسنین کا بھائی ہے اس لیے عباس کی عزت ہے. نہیں, عباس کی عزت اپنی وجہ سے ہے. علی کا بیٹا ہے, بڑی بات ہے, لیکن عزت اپنی وجہ سے ہے. حسین کی پاک اماں نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا, صرف 2 دعائیں مانگی تھیں, اور دونوں کو میں نے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک بطول نے علمدار مانگا تھا, دوسرا عزادار مانگا تھا. مولا آپ کے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. جو ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں پھیل گئے, ایک باری ہاتھ اونچے, حیدری. آپ کو واہ واہ. یہ جو خوش ہو رہے ہو ان جوانوں کو, سید ادھر والے کیوں ڈھیلے ڈھیلے ہو, خوش ہو جاؤ. ہاں, مولا کی قسم, بطول نے نہ طہارت مانگی, نہ عصمت مانگی, نہ نبوت مانگی, نہ شجاعت مانگی, اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا. صرف حضرت عباس مانگا اور اپنا ماتمی مانگا. عزادار بھی سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے, علمدار تو ہے ہی سیدہ کی دعا. رخ فضائل کی طرف رہے ابھی. اللہ کہتا ہے سورج کی قسم, سورج سے نکلنے والی روشنی کی قسم, چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے. آپ کے کیا کہنے, اللہ قسم کھا رہا ہے. چلو میں زور کیوں لگاؤں, جب آپ ہی نیچے نیچے ہیں تو میں پاگل ہوں.
میں تو پھر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا نا سرکار، جیسے ہے ویسے ہی ساتھ رہوں گا نا۔ قسم بندہ نہیں کھا رہا، اللہ کھا رہا ہے۔ اور نیاز بیگ میں مجھے کوئی روک ہی نہیں سکے گا جملہ کہتے ہوئے، خدا جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی۔ شاباش! اب جو ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کا میں نوکر ہو گیا۔ ہاں اب آپ بھی بول پڑے، مہربانی آپ کی۔ جو درمیان میں جوان بیٹھے ہو، اگر سوچ سے باہر ہو تو پھر خوش ہو جاؤ آل محمد کے فضائل پر۔ واہ 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 واہ، آپ کی زندگی ہوں بازی مہربانی، تو ہاتھ دعا بن گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ چلو کوشش کر لو۔ سید خرم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، حیدر شاہ صاحب، مزمل شاہ صاحب، یوسف شاہ، محمد علی مالک، بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ تمام بچوں کو مولا کامیابیاں عطا فرمائے۔ مالک الہی آمین۔ تو دعا مل گئی مجھ سے۔ قسم بندہ تو نہیں کھا رہا، لطف لو۔ ہر چیز کا لطف لینا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، نہیں آتا۔ یہ بھی ایک فن ہے۔ جس کو آل محمد کے فضائل کا لطف لینا آتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بول، وہ خود بخود سامنے ہوتا ہے۔ باقیوں سے پھر زبردستی کرتے ہیں کہ جا آجا 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 تاکہ سارے مل جائیں۔ اگر قسم کھاتا بندہ، ویسے آج تک میں نے بندہ بھی نہیں دیکھا جو کہے مجھے سورج کی قسم۔ آج یہ محلہ ٹھیک ہے، ادھر والے شمسی صاحب تو آڈا محلہ ٹھنڈا ہے، بندہ بھی نہیں دیکھا کہ جو سورج کی قسم کھائے، چاند کی قسم کھائے، تو اللہ کیسے کھا سکتا ہے؟ اگر اللہ خود اللہ ہو کر سورج کی قسم کھائے تو سورج کو جو پوجتے رہے انہیں سزا کیسے دے گا؟ آئے آئے آئے، آج لطف ہے، آج ہے۔ اب آپ شامل ہو گئے ماشاءاللہ۔ واہ 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 واہ۔ اگر وہ آپ کے کیا کہنے چاند کی قسم کھائے تو جو چاند کو اپنا دیوتا مان کے پوجتے رہے پھر انہیں سزا کیسے دے گا؟ تو اللہ ہو کے قسمیں کھائے، ہم پوج ہی نہ سکتے، بندے ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ چاند سورج نہیں ہے۔ اس لیے زمانے کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کے وارث بھیجے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے کسی وارث کے دروازے پہ سر رکھنا پڑے گا، پھر جا کے اللہ کا کلام آپ کو ہدایت دے گا۔ اگر ایسے پڑھتے رہیں گے تو قرآن کی ہمیں سمجھ کہاں آنی ہے؟ قرآن قرآن ہے۔ میں ممبر کی قسم، آج کی رات کی قسم، مولا عباس کے علم کی قسم، آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ سورج کون ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ چاند کون ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے؟ مسکرا کے سرکار صادق فرماتے ایک دن عید کا دن تھا، عید کا، ہمارا نانا مصطفیٰ شاباش سبحان اللہ، نیا لباس زیب تن فرما کے سرکار مصطفیٰ زلفیں سنوار کے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ یہ لفظ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، بے دل ہو کے محمد سے محبت کرتا ہے۔ یار کیا بات ہے یار، آپ کی کیا بات ہے؟ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو سرکار مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہو۔ بے دل کی دھڑکنیں بے ربط کی ہوئی ہیں بطول کے بابا نے۔ اس نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا، لطف لینا ہے میرے جوانوں، حسن جمال کو دیکھا، دیکھ کر جبریل سے کہا جبریل جی مالک سارے کام چھوڑ، مالک کدھر جانا ہے؟ میرے محبوب کے پاس۔ عجل سنا کیا، فوراً جبریل زمین پہ آیا، ممبر پہ ہاتھ ہے، اس نے آ کے سرکار کی نالین کا بوسہ لیا۔ جبریل کیسے آیا؟ کہتے سرکار اللہ کہہ رہے وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، مجھے رسالت کے سورج کی قسم۔ واہ واہ
کو वाह वाह। अल्लाह अकबर। कुरान समझने वालों को सलाम है जी। मुझे आफताब रिसालत की कसम और अपने महबूब की पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम, जिब्रील ने आयत सुनाई, सरकार ज़ेरे लब मुस्कुराए, खुश हुए। जिब्रील ने परवाज़ भरी, वापस चला गया। अल्लाह ने कहा बहुत जल्दी आ गया। जी सरकार, हुक्म की तामील में आपकी आयत, आपका पैगाम, आपके सलामी, आपके महबूब को पेश कर आया हूँ। अल्लाह कहते फ़ौरन फिर वापस जा और दूसरी आयत भी सुना के आ। फ़नज़्ज़लल जिब्रील अलल अर्ज़, जिब्रील फ़ौरन दूसरी दफ़ा ज़मीन पे नाज़िल हुआ, फिर आके नालहन मोहम्मद पे हाथ रखे और जिब्रील अब फिर दूसरी आयत ले आया। जी सरकार, अल्लाह कह रहे वल कामरे, आखिरी हलाली तक मैं कोशिश करूंगा कि हाथ उठ जाए। वल कामरे इज़ा तलाहा, अल्लाह कहते चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। बतूल के बाबा ने जो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए। मेहरबानी मुर्शिद, क्या रंग लग गया है मेरे मौला की बारगाह में, क्या हलालियों के चेहरों पे मुस्कुराहट। हैदर हैदर, जिसकी छत पे अलाम है हाथ बुलंद फरमाओ हैदरी। आपके क्या कहने, हाथों के क्या कहने। ओ बहर वालों तक सबको सलाम कर रहा हूँ। मेरी सोच से ज्यादा तवज्जो आपने फरमाई है, बहुत मशकूर। सूरज, सुभान अल्लाह, मेहरबानी। सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मुर्तज़ा। सूरज है अल्लाह का, सूरज है रसूल, अल्लाह का चांद है अली। हमारा चांद सूरज यही है, ये दोनों अल्लाह के हैं। वाह वाह वाह, आपकी मेहरबानी, आप पहले बोले। अल्लाह का सूरज हुसैन के पाक नाना, अल्लाह के चांद हुसैन के पाक बाबा, अबुल हसन अमीरुल मोमिनीन, वजहुल्ला, ऐनुल्ला, जम्बुल्ला, कल्बुल्ला, कलमतुल्ला, आयतुल्ला, रूहुल्ला, नफ्सुल्ला। अल्लाह अकबर। लुत्फ आ रहा है? सांस लो, सांस लो, दांत फिर बन गई है ना। मौला आपको सेहत है बेटा, जो जो मांगने आए हो, हुसैन की पाक अम्मा आपको खाली नहीं भेजेंगे। या अली, सूरज मुस्तफ़ा, चांद मुर्तज़ा। एक दफ़ा फिर कहना है सूरज नबी, चांद अली। एक दफ़ा फिर कहना है कि दाएं बाएं वाले भी इधर हो जाएं। सूरज रसूल, चांद अली, सूरज मोहम्मद, चांद अली। हम शरीफ लोग हैं, हमें कोई कुछ भी कहे तो हम अली के नौकर जो हुए। अली के नौकर शरीफ होते हैं, तो शराफत की वजह से हम किसी को कुछ नहीं कहते। सूरज रसूल है, चांद अली है। सूरज रसूल है, चांद अली है। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, वो छत पे खड़े होके चांद ढूंढता है, सूरज नहीं। जो हाथ नहीं उठा सके वो बड़े आदमी है। अली से बड़ा मैंने देखा नहीं है आज तक। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मौला आपको सैयद की मिला, मौला आपका साया कायम रखे हमारे ऊपर। बुजुर्ग होते हैं तो हमारी शान होती है। अब अगला जुमला फिर जल्दी जल्दी कह दूं, घड़ी नहीं रोक रही मुझसे। ये सोई मेरे कब्जे में नहीं, बांधी हुई है, मालिक भी मैं हूं, कब्जा मेरा नहीं। इसके चलने पे पता नहीं किसका कब्जा है, मेरे कायम मौला का। वो रोके तो रोक सकती है, मेरे कहने पे नहीं ठहर सकती। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। छत पे खड़े होके चांद को ढूंढा जाता है। सूरज तो सूरज ही है ना। मैं जितना कहेगा इनाम मुंह मांगा दूंगा। उस बंदे को
جو گھڑی پہ دیکھ کے 5 منٹ سورج کو دیکھتا رہے. اندھا ہو سکتا ہے, یہ نور تیری آنکھوں والا ختم ہو سکتا ہے. یعنی جرات ہی نہیں زمانے کی کہ ڈائریکٹ سورج سے کچھ لے. شاباش. لیکن یہ جو پیر افتخار شاہ صاحب چاند ہے نا, چاند میرے جوانوں, یہ چاند, یہ رزق, شفا, مٹھاس, حسن, جمال سورج سے ڈائریکٹ لیتا ہے چاند. ہمیں اتنا دیتا ہے جتنا ہمیں برداشت ہوتا ہے. مولا آپ کو کامیابی دے میرا بھیا, جو ہاتھ اٹھا رہے ہو حضرت عباس سے خیرات لے رہے ہو. آخری حلالیوں کو بھی دعا دے رہا ہوں. کیا ہو گیا؟ محرم قریب آتا جا رہا ہے, ساؤنڈ جواب دیتا جا رہا ہے. سورج, واہ بھائی واہ. ذاکروں کے گلے خراب ہوتے تو سنے تھے کہ محرم میں ہو جاتے ہیں. ساؤنڈ پہلی دفعہ دیکھا ہے, چلو ہو جائے گا ٹھیک. حضرت عباس کی دھمک ہے, یہ بندے کی بنائی ہوئی چیز ہے, یہ کیا برداشت کرے گی. ادھر سے کوئی وہ ساؤنڈ کا مسئلہ ہے, وہاں سے ٹھیک کر لے گا. آپ جی ہاں جی, الہی آمین, الہی آمین. بس تھوڑی دعا مل گئی تو اسی کامیاب ہو گئے سرکار. سورج رسول, وقت نہیں ہے یار, ساؤنڈ کی طرف نہ جائیں, اب گزارا کریں. سورج مصطفیٰ, اب پھیکی پھیکی جیسے بھی ہو سنتے رہیں. سورج محمد, چاند علی. سورج ایک ہے, چاند 12 ہیں. یہ بچہ محرم کا چاند, سفر کا چاند, ربیع الاول کا چاند, ربیع الثانی. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ہاتھ اونچے. حیدری بابا جی تھوڑا رحم کریں, کل سیٹ کریں اس کو. آگے آگے جیسے جائیں گے تو ان کی مدد چاہیے ہمیں. ایک آدھی مجلس ہو تو چلو بھائی کو گزارا ہو جائے گا. اب یہ 10 دن ہیں تو ان کے سہارے پہ چلنا ہے. سورج مصطفیٰ, چاند علی. سورج نبی, چاند علی. آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی, سمجھ بھی آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے میرے گلے مالنے والے بچوں. سورج نبی, چاند علی. جملہ ہوتا نا بڑا تو میں یوں یوں کر کے آتا, اب ہے ہی قریب تو کیسے یوں یوں کروں. محمد سورج, علی چاند. مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے. پہنچنے والوں کو واہ واہ, اتنے لطیف ذہنوں کو واہ واہ, آپ کے معرفت کو واہ واہ. علی نے جب بھی معجزہ دکھایا تو سورج کے ذریعے. ایسا ہے نا جی, زمین بابل پہ علی کھڑے, سورج دیوار مغرب سے پہ گیا, بلا تشبیہ علی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا, وہ واپس دیوار عصر پہ آیا, سارے جہان نے دیکھا, جو ساتھ تھے سب نے دیکھا. ابھی تک بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ. تو مصطفیٰ نے جب بھی معجزہ دکھایا, ابو جہل نے نہیں کہا تھا کہ اگر تو چاند کے 2 ٹکڑے کرے تو میں تجھے مان جاؤں گا. تو رسول نے اشارہ کیا حکم خدا سے, ایک ٹکڑا اس بغل کے نیچے سے گزر گیا, ایک ٹکڑا اس بغل کے نیچے سے گزر گیا. آج بھی جو چاند پہ گئے ہیں یا نہیں گئے مجھے نہیں پتا, بس سارے کہتے ہیں گئے ہیں, تو میں بھی سب کے ساتھ ہوں کہ گئے ہوں گے. وہ جا کے وہاں کہتے ہیں کہ زندگی کے آثار ہیں, کوئی بتاتی ہے جگہ کہ یہاں پہلے کچھ آبادی آثار تھے. مصطفیٰ نے بھی سوچا تھا کہ اتنی بڑی آبادی ہے, ایک ابو جہل کے کہنے پہ کیسے تقسیم کر دوں. سوچا, اللہ نے کہا حبیب پوری کائنات تیرا صدقہ ہے, صدقہ ہوتا ہی قربانی کے لیے. صحیح
آپ کو واہ واہ. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں ہاتھوں کو سرکار مصطفیٰ خیرات عطا فرما رہے ہیں. جو علی کے نوکر ہو کے نبی کو سلام کر رہے ہیں, علی آپ کو خوش ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک جوڑی ہے, سورج رسول, چاند علی. کتاب کا نام ہے العباس, لکھنے والے کا نام ہے علامہ سید عبد الرزاق الموسوی المکرم. اس نے کتاب نہیں لکھی, عباس کی فضیلت پہ قرآن لکھا ہے. اللہ کی قسم, اس کو اردو ترجمہ بھی ہو گیا صحیفہ وفا کے نام سے, خرید کے پڑھنا. آپ پڑھیے نا جی. اس نے کیا کیا عباس لکھ دیا ہے. تجھے صفین والا غازی یاد ہے؟ یہ تو عباس کی ایک جھلک ہے. خدا, ہاں یہ تو جھلک ہے عباس کی. عباس کی شان لڑنا نہیں, شجاعت تو ان کو وراثت ہے آل محمد کے ہر گھر کی. عباس تلوار اٹھا کے صفین کے میدان میں گیا, بندے بھاگ گئے. یہ شجاعت ہے نا. ایک بیٹا ہے حسین کا, ہے 6 مہینے کا, تلوار نہیں اٹھائی, صرف مسکرایا سارے گھر پہ. تو یہ بہادری والے قصے تو سب کو یاد ہیں. جو عبد الرزاق الموسوی المکرم نے لکھا ہے, میرا دل کرتا ہے ان کی قبر پر میں زندگی گزار دوں. بچے نہ ہوتے, پیٹ نہ ہوتا, بشریت نہ ہوتی, تقاضے نہ ہوتے تو میں گزار دیتا. مجاوری بھی کرتا رہتا اور کہتا رہتا سید سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنی راضی ہوگی حسین کی اماں جو آپ نے عباس اتنا لکھ دیا ہے, اور ہم جیسے جاہلوں کے علم میں بھی اضافہ فرمایا ہے. موسوی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ سورج رسول ہے, چاند علی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں بھی جانتا ہوں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ علی نے, جس طرح رسول مدینے چلے گئے, علی مکے میں رہ گئے, ہجرت, سرکار خیبر چلے گئے, علی مدینے میں رہ گئے, مصطفیٰ تبوک کی جنگ پہ چلے گئے, علی گھر رہ گئے, چھوڑ کے گئے تھے علی کو. تو یوں تو نہیں رہا علی, پیچھے پیچھے. حکم محمد جب ہوتا ہے تو آ جاتا ہے, حکم ہوتا ہے تو گھر میں رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جس جوڑی کو میں جانتا ہوں انہوں نے پوری زندگی یوں ساتھ گزاری ہے. کون؟ وہ کہتے ہیں سورج ہے حسین, جس کا پھیپھڑا ہے وہ اونچا بولے. حضرت عباس کے لیے خرچ کرو پھیپھڑا. چاند ہے عباس, سورج ہے حسین. چاند ہے عباس, سورج ہے حسین. کتنا تکڑا ہو کہ بندہ زمین پکڑ کے بیٹھے گا, تیری زمین تجھے کہے گی کہ اٹھ غازی کو سلام کر. سورج ہے حسین, چاند ہے عباس. وہ کہتے ہیں عباس نے پوری زندگی حسین کے پیچھے 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 قدم پہ قدم رکھ کے گزاری ہے. وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ دنیا میں آنے کی انداز تو دیکھ, 3 شعبان کو حسین آیا, پیچھے پیچھے 4. وہ دیکھو آخری ہاتھ بلند, چلے گئے ہو. جلدہ پھیپھڑا ہے, ہاتھ اونچے ہے لری. ماشاءاللہ ایک رونق بن گئی حضرت عباس کے غلاموں کی. غازی آپ کو آباد رکھے میرے چندہ. سادات غیر سادات عزادار جو جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بچے, مولا آپ کو سب کو خیرات عطا فرمائے. کہ 3 شعبان کو حسین ہے, پیچھے پیچھے 4 شعبان کو غازی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم علی کے فضائل پڑھیں تو بندے ہمیں پتہ نہیں کیا کریں. تو یہ تو پھر علی کا بیٹا ہے. امام نہیں ہے عباس, باقی سارا علی ہے. سارے سے مراد سارا علی ہے. جتنا علی پاک اتنا عباس پاک. نا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غازی پر اعتراض کیا ہوتے ہیں. ہوتا پتہ تو داد دے دیتے. ہاں ہوتا پتہ تو داد ابھی بھی دے دیتے.
ایک ہوتا ہے بیٹا، بیٹا، ایک ہوتا ہے سپوت بیٹا۔ بیٹے اور سپوت میں کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں۔ جو عزت میں، شان میں، بخت میں، اقبال میں، تعظیم میں، احترام میں باپ کے برابر ہو وہ بیٹا ہوتا ہے۔ جو کسی ایک آدھی فضیلت میں باپ سے بھی قدم نکال جائے، بس یہی بچ گئے ہیں، وہ ہوتا ہے سپوت بیٹا۔ جو کسی فضیلت میں ایک آدھا قدم بابا سے آگے ہو جائے، عزت میں کسی ایک میں، تو وہ سپوت بیٹا ہوتا ہے۔ عباس میرا مرشد مکہ مدینے کے کسی عام بندے کا بیٹا نہیں، علی جیسے سلطان اعظم کا بیٹا ہے۔ تو باپ سے قدم فضیلت میں کیسے بڑھائے؟ سپوت بیٹا بنے تو کیسے بنے؟ غلاف قبر حسین کی قسم، میں پتہ نہیں کس کے عشق میں جملہ کہہ رہا ہوں، غازی جانتا ہے، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مصطفیٰ نے علی سے کہا تھا یا علی انتا نجم بنی ہاشم، یا علی تو بنو ہاشم کا ستارہ ہے، عباس چاند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹائم سمٹ گیا ہے، جملہ مصاحب کا بھی پڑھنا ہے۔ الہی آمین۔ مالک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ غازی کے صدقے مولا آپ کو بھی خیرات عطا فرمائے، مولا پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، غازی کی اماں آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ اچھا، جس گھر میں، اب سمجھنا میرے جوانوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بابا جی، جس گھر میں سارے ان پڑھ ہوں تو وہاں پرائمری بھی چودھری ہوتا ہے۔ کدھر گیا اس کو بلاؤ، خط پڑھنا ہے، لیٹر لکھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، بل آ گیا، بس اسی پہ ہیں، وہ چودھری لگا ہوا ہے پرائمری، چونکہ سارے ان پڑھ ہیں۔ اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری جہل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ جو بولے نہیں ہو۔ اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں سارے ماسٹر ہوں وہاں گریجویٹ بھی انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے۔ مدین بھائیو میرا مولا، میں اڑ جاؤں، مدینے کے کسی چھوٹے موٹے گھر میں غازی نے نہیں منوایا کہ میں چاند ہوں۔ جہاں حسن جیسا حسین ہو، جہاں حسین جیسا حسن ہو، جہاں اللہ کا چہرہ بھی ہو، وہاں عباس کو مانا جا رہا ہے قمر بنی ہاشم، ہر بنو ہاشم کا چاند۔ پڑھ لو بسم اللہ۔ علی کو فخر آدم و نوح الیاس کہتے ہیں، حسن کو تاجدار امن سب حساس کہتے ہیں، حسین ابن علی نام مراج شہادت کا، کمال ارتقاء عشق کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ چلو تھکو نہیں ہے، ادھر ہی آئے۔ ہاں، جہاں اللہ کا چہرہ بھی ہو، وجہ اللہ علی رہتا ہے، وہاں بھی قمر عباس۔ تھک گئے ہو یا حیران ہو گئے ہو؟ عباس کے فضائل چکرا تو دیتے ہیں، ہاں یہ تو پکی بات ہے، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اب الفضل، فضل دا بابا نا، اب بھائی عباس کا کون سا بیٹا فضل ہے؟ 4 بیٹے ہیں عباس کے، قاسم، جعفر، محمد، عبید اللہ، 3 کربلا کے شہید ہیں، 1 مدینے میں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں غازی کی شان گھٹا دی گئی، فضل دا بابا، فضل دا بابا۔ 4 سال کے عباس تھے جب امیر المومنین فرماتے تھے یہ میرا ابو الفضل بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا اللہ کا فضل ہے اس کا مالک عباس ہے۔ جیو جیو
تم نے کربلا میں جا کے دیکھا نہیں ہے سادات عظام سید مولا آپ کو زندگی والا بے حیدری کربلا میں دیکھا نہیں؟ یہ حرم حسین علیہ السلام کا ہے، یہ حرم میرے مولا ابوالفضل العباس کا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے عباس، یہ جملے پہ داد نہیں ملتی، لیکن نہ بھی ملے تو خیر سن تو لوگے نا۔ حسین کی موجودگی میں باب الحوائج عباس ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی موجودگی میں اللہ اکبر باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ باب حوائج نہیں ہے، باب الحوائج، جو حاجت ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنے مذہب کے ماتمیوں کے لیے، عزاداروں کے لیے، اور میرے علماء نے لکھا ہے ڈر شر کسی اس بات کا نہیں ہے، ڈر صرف تمہارا ہے کہ تم چپ نہ کر جاؤ۔ کائنات میں دو ہستیاں میں نے دیکھی ہیں، دو جو بغیر ہاتھوں کے دیتی ہیں، ایک وہ، ایک ابا۔ عباس بھی بغیر ہاتھوں کے عطا کر رہا ہے۔ ختم ہوگی میری پڑھائی زندگی، باقی تو کل ملاقات کریں گے۔ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی امیر المومنین کو، یا علی میرے بعد قلابیہ خاندان میں شادی کرنا، بات سن لینی ہے جی۔ اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں، اور یا علی وہ آپ کا نہیں میرا بیٹا ہوگا۔ اور یہاں تک وصیت فرمائی کہ یا علی اگر میرے بعد فتق مل جائے تو جتنا حصہ حسنین کا ہے اتنا غازی کا، منہ بیلا بیٹا نہیں، وراثت میں شامل کیا ہے۔ اور امیر المومنین نے پوچھا بی بی کیا نام رکھا؟ جانتے تو تھے علی کے کیا رکھا، جان بوجھ کے پوچھا۔ بی بی کہتے یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے۔ تھک گئے ہو جب مصائب میں آ گئے ہو۔ اپنے لقب بطول سے میں نے بے دی ہے، جو میرے بابا کا نام ہے احمد اس کی میں نے الف دی ہے۔ حسنین کی یا علی مشترکہ سین دی ہے، جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا۔ میں نے دہلیز عصمت پہ سجدہ کر کے پوچھا بی بی علی کی عین کیوں، بطول کی بے کیوں، احمد کی الف کیوں، حسنین کی سین عباس کو کیوں؟ بی بی کہتی ہے تیرے جیسے جہلوں کو سمجھا کے جا رہی ہوں جو کہیں گے کہ عباس یہ نہیں ہے، عباس وہ نہیں ہے، عباس ایسا نہیں ہے، عباس ویسا نہیں ہے۔ انہیں کہہ رہی ہوں کہ ذرا غور سے دیکھ، علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے۔ چھوٹی موٹی ہستی کا نام غازی نہیں، 5 تن کا نتیجہ ہے عباس۔ آپ کو واہ واہ ہے، میں نوکر ہو گیا جی، میں غلام ہو گیا جی حضرت عباس کے نوکروں کا۔ تم نے تو اپنی گاڑیوں پہ بھی لکھوا جائے نوکر غازی دے، تو سارے آباد رہو میرے مولا دے نوکر، حضرت عباس کے سائے میں رہو۔ ہاں ہاں جی ہے، مالک ہے عباس۔ ایسے جناب سیدہ نے فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حسنین کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ عباس میرا بیٹا ہے۔ اس دن میں نے جملہ آپ کو سنایا تھا کہ خود اپنے کرتے سی کے گئی اس ہاتھ کے ساتھ جس ہاتھ سے بطول 90 دن تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ اللہ مان، اللہ مان۔ یہ 35-40 منٹ فضائل کے جملے اس لیے پڑھے ہیں کہ عباس کی پہلے معرفت تھوڑی سی ہو جائے، پھر آپ کو ہے کرنے کا دل کرے گا کہ اتنی بڑی فضیلت والا عباس۔ یعنی حضرت عباس کو جناب زینب عالیہ نے پالا ہے، عباس کو چلنا جناب زینب نے سکھایا ہے۔ اور ایک دن امیر المومنین نے کہا زینب میں تیرا شکر گزار ہوں بیٹا، تو میرے عباس کو چلنا سکھا رہی ہے۔ گھونگھٹ میں پردے میں بابا سے کہتی ہے بابا یہ تو بہانہ ہے، میں خود عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ یار آپ کی ہے پر میں بیٹے قربان کر دوں تو حق ادا نہیں کر سکتا، جنہوں نے حضرت عباس کو جلدی جلدی ہے کر دی ہے۔
کبھی کبھی آنسو نہیں بھی آتا، خشک ہو جاتا ہے تھکاوٹ سے، دماغ خشک ہو جاتا ہے جاگنے سے، ہے تو آتی ہے نا۔ اور یاد رکھنا جو حضرت عباس کے عزادار تشریف فرماؤ آخر سے تک، پہلے ماتمی سے لے کر مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں، حضرت حسین علیہ السلام سے لے کر نا حضرت علی اصغر علیہ السلام تک جس کی بھی غربت پڑھیں، حسین کی ماں ایک ہاتھ سے ماتم کرتی ہے، دوسرا ہاتھ بطول کا کہیں مصروف رہتا ہے، لیکن جب کوئی ذاکر عباس کی غربت پڑھے پھر زہرا دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے۔ جہاں حسین کی ماں کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، آج آپ بھی ہے عباس کو کر دینا ایک یا دو دفعہ، زیادہ دیر کیا بھی پڑھا جاتا ہے مصائب، کتنا بھی سن لوگے غربت عباس۔ 4 سال کا عباس ہو گیا، ایک دن حضرت ام البنین بی بی کو بھی سلام ہے، ام البنین نے جسے بھی پالا ہے اسے وفا کی آخری چٹان پہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو روزانہ حضرت عباس سارا دن جناب زینب اور کلثوم کے پاس رہتے ہیں، شام کے وقت حضرت عباس اپنی اماں کے حجرے میں تشریف لائے تو جناب ام البنین نے پوچھا غازی سارا دن کدھر رہا؟ اماں اپنی بہنوں کے پاس۔ ام البنین دیکھ کر کہتی ہے کون سی تیری بہنیں؟ اماں زینب اور کلثوم۔ فرمایا عباس آج کی بات میری بات یاد رکھنا بیٹا، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ مرشد زادیاں ہیں، بیٹا زینب اور کلثوم تیری بہنیں نہ کہا کر، ان کا غلام بن کے رہا کر اور زیادہ بھی نہ جایا کر، میں دیکھتی ہوں تیری وجہ سے زینب بڑا چلتی ہے، جہاں جہاں تو جاتا ہے علی کی بیٹی کو بھی چلنا پڑتا ہے۔ میری ماں آپ کے مولا پردے سلامت رکھے، جو مانگنے آئی ہو خیرات بھی لے جاؤ، سب سے زیادہ ماتم آپ نے کر دیا۔ رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، عباس نہیں گئے۔ ام البنین بی بی کے سمجھانے کے بعد ظہر کا وقت آیا، عباس نہیں آیا، پتہ نہیں کتنے بندے ہے کریں گے یا مجھے مار دیں گے۔ عصر کا وقت جب آیا نا، علی کی بیٹی کہتی ہے کلثوم بہن جی آلیا سارا دن گزر گیا، میرے دل کا چین عباس نہیں آیا۔ زینب یہ تو کلثوم تو جانتی ہے میں عباس کے چہرے کی عاشق ہوں، چل برقع پہن چلے ام البنین ماں کے حجرے تک، پتہ کریں کیوں نہیں آیا عباس۔ دونوں علی کی بیٹیاں مر جانے والی باتیں ہے کرنے والی نہیں ہے، دعا کرو یا مجھے موت آ جائے یا بی بی آپ کو ہے کہ خیرات عطا فرمائے۔ یوں عباس کھڑے ہیں، آئیں علی کی بیٹیاں، دور سے دیکھا جناب ام البنین نے، غازی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے خیریت ہو؟ اس کی بیٹیاں آ رہی ہیں جس کی ماں دربار سے خالی آئی تھی، حجرے کے دروازے پر آ کر جناب زینب عالیہ کا استقبال کیا حضرت ام البنین نے۔ علی کی بیٹی میرا سلام، اماں آپ کیوں اٹھیں؟ ہمارے پہ واجب ہے کہ آپ کی عزت کریں، مہربانی ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں تو ہم ہمارے گھر کی زہرا ہو۔ بی بی کہتی ہے اماں میں اس لیے چل کے آئی ہوں کہ آج سارا دن گزر گیا غازی نہیں آیا، وہ سامنے کھڑے ہیں، مر جانے والی بات ہے میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ علی کی بیٹی قریب آئی، عباس ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو سمندر ہے، عباس سر نہیں اٹھاتا، آج زمین کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جی مرشد زادی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عباس میری طرف دیکھ، میں زینب تیرے پاس چل کے آئی ہوں۔ جس نے زینب چل کے آئی پہ غور نہیں کیا وہ آیا ہی نہیں ہے۔ عباس دیکھ کون تیرے پاس چل کے آیا ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ آنکھیں نیچی، مجھے بہن کیوں نہیں کہتا؟ مرشد زادی میں غلام ہوں آپ کا۔ عباس کس نے تجھے یہ وفا کے درس پڑھا دیا ایک رات میں؟ اشارہ کر کے کہتا ہے آج رات اماں نے پڑھایا ہے تیری عظمت کا قرآن۔ میں جتنی دن آپ کو بہن کہتا رہا میں معافی مانگتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے عباس میں مر جاؤں گی مجھے ایک دفعہ بہن ضرور کہے۔ نہ کہا نہ جب عباس نے عالیہ کو بہن، حکم ام البنین تعظیم میں، الٹے قدم علی کی بیٹی واپس گئی،
सीधी उस हुजरे में गई जहां हुसैन बैठे थे। जिंदगी में पहली मर्तबा शब्बीर ने ज़ैनब को रोते हुए देखा। थक गया है वो बंदा जो है नहीं कर रहा। तड़प के अकबर का बाप अपने मुसल्ले से उठा। और मैं सदके जाऊं इन मातमियों पे जो सर पे हाथ मारने लग गए। हजरत उम्मुल बनीन का बेटा आपकी दुआएं कबूल फरमाए। सर नीचे ना किया करो मेरे बच्चों, रोजाना आपसे कहता हूं, बुरी आदत होती है सर नीचे करना। दुआएं जाने अब्बास की अम्मा जाने, अब तुम सिर्फ गाजी को है करो। दुआएं मांगी गई तुम के लिए, अब सिर्फ है कर, वो देख रही है कौन है कर रहा है मेरे गाजी को। ज़ैनब क्यों रो रही हो? हुसैन मौला ने पूछा। कहती है हुसैन मेरे साथ चलना। किधर चलूं? मुझे अब्बास आज बहन नहीं कह रहा। बहनों को लेकर करबला का सरदार भी अब्बास के पास आया। कदमों पे गिरा अलमो वाला अब्बास। जी मेरा सैयद और सरदार। फरमाते हैं अब्बास आज तेरे अंदाज बदले हुए हैं। अब्बास ज़ैनब को बहन कहे, मैं हुसैन भी आया हूं तेरे पास, मुझे भाई ना कहे। मेरा भाई कहना तेरे पे उधार रहा। एक वक्त आएगा जब मैं तुझे अपना उधार लूंगा। जो नहीं समझ सके हो मैं कैसे समझाऊं। जब हुसैन ने कहा ना एक वक्त आएगा कि जब मैं तुझसे अपना उधार लूंगा, लेकिन आज ज़ैनब को बहन कह दे। अली की बेटी अब्बास को सीने से लगा के कहती हुसैन अगर तेरा उधार है ना तो ज़ैनब का भी उधार है। जब तुझे भाई कहेगा उस दिन मैं भी कहूंगी आज मुझे बहन कहे। जो हाथ रखता है एक दफा सर पे मार लो जो गाजी के मुलाजिम नौकर बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी है पर मैं जाफर कुर्बान हो जाऊं। छोटे छोटे बच्चे गाजी का मातम, मैं थोड़ा सोना। हजरत अमीरुल मोमिनीन, देखो एक जुमला कहने लगा, जुमला नहीं है, कयामत है जो मेरे जिगर में है। अली मौला की शहादत के बाद रोजाना अली के 18 बेटे एक सफ में खड़े होते, 17 बेटे एक सफ में खड़े होते, अब्बास अलहदा। वाह 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 यार, सदके जामा आप कोशिश कर रहे हैं पूरी, माशाअल्लाह। जनाब सैयद आपको खैरात अता फरमा रही हैं। क्यों अलहदा खड़े होते थे? क्योंकि जनाब ज़ैनब आलिया सुबह की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करने के बाद अपने भाइयों की ना पुश्त के पीछे से गुजरती, हसन भाई की पुश्त पे हाथ रखती और अली की बेटी कहती हसन आप जियो, हुसैन आप जियो, हनफिया आप जियो, जाफर तू जियो, याहया तू जीवे, औन तू जीवे, जाफर तू जीवे, इमरान तू जीवे। भाइयों सबको दुआ देती पीछे से गुजर के, अब्बास के पीछे से नहीं गुजरती थी। अब्बास के बीबी सामने आती ततहीर वाले हाथों के साथ अब्बास का चेहरा बुलंद करती, अब्बास की पेशानी पे मखदूमा बोसा देते, बोलते नहीं थे, चुप करके ज़ैनब चली जाती। अल्लाह अकबर। ओ तेरी है पे मैं कुर्बान जो सर का मातम करने लग गए। मैं पढ़ नहीं रहा, आप खुद ब खुद बीबी आपको खैरात दे रही है। दुआ करना बाबा जी मैं जुमला मुश्किल पहुंचा लूं। रोज का वतीरा है, सारे भाई एक तरफ, अब्बास एक तरफ। एक दिन हुसैन ने कहा अब्बास सारे भाई जो एक सफ में खड़े होते हैं तू अलहदा क्यों खड़ा होता है? हुसैन के नालैन पे हाथ रख के कहते मौला जो मखदूमा दुआ देने आती है ना, आप सारे भाई हैं उनके, मैं अलहदा खड़ा होता हूँ चूंकि मैं नौकर हूँ। मैं तेरे सदके जावा, जरा सिर पे हाथ पे मार दे। अब्बास को सर में जख्म आया था, सीने पे हाथ ना मारना जो जवान हो, सर पे हाथ मारना। चूंकि सारा अली है ना, अली की भी पेशानी जख्मी हुई थी, अब्बास का भी गुर्ज लगा था सर में। मैं सदके जावा तो हाथ बुलंद हो गया। बीबी तशरीफ लाती, सब भाइयों को दुआ देती, तू जीवे, तू जीवे, हसन जीवे, हुसैन जीवे, जाफर जीवे, याहया जीवे, हनफिया जीवे, इमरान जीवे, मोहम्मद औसत जीवे, मोहम्मद असगर जीवे। जैसे अब्बास के सामने आती, अब्बास की पेशानी चूमती, बोलती नहीं, चुप करके चली जाती।
یا میں یہیں چھوڑ دوں گا اگر آپ کی ہے نکل گئی، ورنہ آگے مصائب کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد بی بی حضرت عباس کے پاس ہی پیشانی چومی، جانے لگی۔ عباس نے بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مخدومہ یہ جو سب بھائیوں کو دعا دیتی ہو، میں کچھ نہیں لگتا، میرے پاس آ کے چھپ کر کے چلی جاتی ہو۔ علی کی بیٹی عباس کی گردن میں بین ڈال کر کہتی ہے غازی نہ پوچھتا تو اچھا تھا، اگر پوچھا ہے تو آج سن لے، جب ان کے پاس جاتی ہوں تو انہیں دعا دیتی ہوں آپ سارے جیو، لیکن جب تیرے پاس آتی ہوں تو اللہ سے کہتی ہوں میرا اللہ میں اتنی دیر جیوں جتنی دیر میرا عباس۔ او عباس تیرے بعد زینب نے جی کے کرنا ہی کیا ہے؟ او عباس تیرے بعد زینب کا ہے ہی کون؟ جڑے غازی دے نوکارو ایک باری سر تے ہاتھ مارو چاہ جڑے جواب۔ یا حسین ہے عباس، مل گئی خیرات سب کو۔ پھر کیا حسرت ہے سیدہ زینب عالیہ کی عباس، آپ کے ماتم کی قسم۔ ہائے 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 بابا جی، 1 سال کے بعد جب جناب زینب قید نبھا کے واپس آئی نا کربلا، کوئی ہے کرے نہ کرے، جتنے سادات بیٹھے ہو نا بھرے پنڈال میں، آخر سے اول سے آخر تک ہر سید پہ واجب ہوگا اس جملے پہ ہے کرنا۔ سید نہیں ہے کریں گے تو جعفر مر جائے گا۔ کربلا کے سرحد پہ علی کی بیٹی ہے 1 سال کے بعد، کائنات میں پہلی اور آخری بہن ہے جو بھائیوں کی قبر دیکھ کے خوش ہو گئی، ورنہ بہنیں بھائیوں کی قبر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، خوش ہو کے کہتی ہے شکر ہے سجاد جس نے دفنایا ہے میرے حسین۔ سجاد ادھر آ میرا بیٹا، اما حکم۔ بی بی کہتی ہے میں نے کسی کی قبر پہ نہیں جانا، مجھے سب سے پہلے اپنے عباس کی قبر پہ لے جا، میں صدقے جاواں سیدہ۔ اب مل گئی خیرات، جو میں مانگ رہا تھا بی بی نے آپ کو عطا کر دیا۔ شرمیلہ نہ بن، ہاتھ نیچے کر میرا بیٹا، یا سر پہ مار لے یا منہ نیچے کر لے، تجھے رونا نہیں آ رہا یا ہے کرنی نہیں آ رہی، پتھر نہ بننا چاہیے، ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ بی بی بہت کمزور ہو گئے تھے، ڈھیر سارا جگایا تھا اکبر کے قاتلوں نے، کھڑے ہو کے میری مخدومہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ 6 محرم اور 7 کی رات میں جو ہے نہ کرے، ذاکر کی ضرورت ہی نہیں اب ان راتوں میں، اب تو چلتا پھرتا ہے کرتا رہے۔ کل 7 محرم ہے، کل تو سبیل دیکھے گا، تجھے حسین کی سکینہ یاد آئے گی۔ گھر میں جا کے جب شام غریباں کو اپنی بیٹیوں کے سروں پہ چادر دیکھو گے، تمہیں زینب کی برقع یاد آئے گا۔ جب کسی کو زنجیر چلاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں سجاد کے تازیانے یاد آئیں گے۔ اب ذاکر والی بات نہیں رہی، اب تو خیرات والی راتیں شروع ہو گئی ہیں، اب تو ہم بہانہ ہیں صرف۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، بات ابھی آگے مشکل ہے، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ڈرا ہوا ہوں تم سے، تمہارے جذبات عجیب ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سجاد مجھے سب سے پہلے اپنے عباس کی قبر پہ لے چل۔ بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے، عباس علیہ السلام عباس علیہ السلام کی مزار پہ لے آیا سید الساجدین، یوں ہاتھ رکھ کے نا معافی دے دینا سادات، میں نے کہا نا سید ضرور ہے کرنا۔ پیشانی پہ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سجاد کے کاندھے پر، دیکھ دیکھ کے نا عباس کی مزار۔ سجاد جی اماں تو نے بھی مجھے غریب سمجھا؟ اماں کیا ہوا؟ میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا۔ میرا عباس کا قد اتنا چھوٹا تو نہیں تھا۔ سجاد کہتے اماں میں کیا کروں، جتنا مجھے ملا تھا۔ او میری ماں حوصلہ، اے حسین سر تے ہاتھ مار لو میرا پتر جڑے
جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم کہتے ہیں القبر العباس کل کتاب. عباس کی قبر ایک کتاب جتنی ہے. جو سید ہے کر رہے ہو، جو عزادار ماتم کر رہے ہو، اور کربلا کے شہیدوں میں ماتمیوں سب سے بڑا قد عباس کا تھا، سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے. ابھی بھی جو قبر نیچے کے زوار ہیں ان سے پوچھ لو، ایسے لگتا ہے جیسے 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے. پتھر تو میرے پاس نہیں کہ میں ماروں اور آپ سے کہوں کہ ماتم کرو، ہیں تو غربت کے جملے نا. مجھے سیدہ کی چادر کی قسم بابا جی، ہم مصائب پڑھتے ہی نہیں ہیں. 2% مصائب آپ کو سناتے ہیں، 98% درد اہلیان عزا آپ کو سناتے ہی نہیں. جو تیرے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، یا پتھر رکھ یا پھر اٹھ مجھے مار. آج میں 2 لفظ پڑھنے لگا ہوں جو نہیں پڑھتے. 98% سے پہلے لفظ پہ ہی قیامت ہے. یہ تھوڑی غربت ہے. پہلا لفظ کہ پورا 1 سال زینب کا برقع کسی وقت کسی ہاتھ میں رہا. جڑے ہاتھ سر تے ٹور گانی نہ ہتھانو بی بی زینب دی خیرات مل گئی ہے. سر نیچے نہ کرو، اوپر کر کے سر پہ ہاتھ مار دو میرے جوانوں. نہ شرماؤ میرے پتر، جڑے سید بیٹھے ہو، جڑے عزادار بیٹھے ہو. کیونکہ کربلا سے شام تک 2 چیزیں شمر کتے کے نیزے پہ تھیں. ایک حسین کا سر، دوسرے نیزے پہ علی کی بیٹی کی چادر. بغیرت ناچ ناچ کے کہتا تھا اس چادر کا ضامن تھا ابوالفضل العباس. اگر وعدہ کرو میرے جوان سر پہ ہاتھ مارنے کا تو جملہ پورا کرو. اگر سر پہ ہاتھ نہ مارو تو اللہ کرے جعفر کو بھی موت آ جائے، میں مر جاتا ہوں. علامہ سید محمد مہدی فرماتے ہیں کہ بی بی میں موت مانگ کے گلوتا، ان 9 لاکھ کتوں نے، انہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا، اور پردہ داروں میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو. عباس کے بازو قلم کر کے مارا، زینب کے بازو قید کر کے مارا. عباس کو ایک جگہ پہ سید حوصلہ حوصلہ مولا آپ کی دعائیں قبول. تھک گئے تو بس کرو، ہے تھوڑی طاقت بدن میں. سن لو گے غربت آل محمد. ایک گل میں اردو وچ نہیں کرنی، کل ساؤنڈ بھی ٹھیک کریں یار. ایک گل میں اردو وچ نہیں کرنی، ایک گل میں اپنی زبان وچ کرنی ہے. چھری ہے گل نہیں. اے جڑا اسی تانوں سنا دے بھی حضرت عباس علیہ السلام دی لاش حسین خیمے اس واسطے نہیں لے کے آئے کہ عباس آکیا مولا میں نو معصومہ سکینہ تو شرم آؤں دیئے، میں بغیر پانی تو کیویں خیمے جاواں، میں نو غازی دے ایک ایک بازو دی قسم، اے تیرے ڈر تو پڑھ دے ہیں. گل انج ہے نہیں. پتہ کیوں نہیں لے کے آیا حسین غازی دی لاش؟ پورے کربلا حسین نو غازی لبی آئی نہیں. ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا ام البنین کا لال. میں نے کہا تھا نا مجھے ڈر لگتا.
مولا حوصلہ حوصلہ میرا پتر آپ کو سیاد دے مولا. پنجابی اج پڑھا آندھائی سے زبان ہے سانو غربت عباس. قبر کیوں چھوٹی ہے؟ معافی دے دو، بس کر دیو، بس کر دیو، نہ کر، ہاتھ نہ بنو، ہاتھ نہ باندھو، میں گناہگار ہو جاواں گا. سید حوصلہ غازی دا نائنے ہن بس کر دیو، اگلی گل منزل اوکھی ہو جانی ہے. پھر پوچھو سکینہ نے چاچے نو مشک پوائی، عباس نے زرہ پائی، ہاتھ تلوار چاہی، چاچے دا ہاتھ سرکار معصومہ سکینہ نے پکڑیا، باب حسین دے سامنے لے آئی، سر تو لے کے پیران تک. حسین عباس نو ویکھے، عباس کدھر تیاری ہے؟ مولا پانی لین. حسین اندن پانی لین بندہ انج جاندے جی میں تو پیا جاندے. مولا حکم کرو، فرماندن خود اتار. عباس خود اتاریا. حسین فرماندن زرہ کھول. غازی زرہ کھولی. او اللہ کرے جعفر مرے، علی شاہ جائے، سارے ماتم کرن. جیڑا حسین اکبر دی لاش تے نہیں رویا، حسین رخ ادھر کر کے اکھاں ابا نال صاف کر کے آندر یار غازی ناراض نہ ہوتے تلوار بھی رکھ جا. تلوار دا نا ہے جناب زینب ایسے آئیں جی میں پہاڑ تو پانی آندہ ہے. حسین دا ہاتھ پکڑ کے آتی ہے، انہوں جو بغیر تلوار تو بھیج دیں، میری چادر دا ضامن کون ہے؟ بس کر دیو، علم برآمد کر لو. نہ میرا جوان آگے جملے میرے لیے مشکل ہے، میں غازی دی غربت پاڑی نہیں سکتا. مولا نہ کر، ہاتھ نہ بن. جدن بی بی زینب آکھے نہیں، بغیر تلوار تو کیوں بھیجنے؟ حسین اندن زینب ناراض نہ ہو، غازی تو بھی ناراض نہ ہو. اے اپنی تلوار بھی لے جا، اے میری تلوار بھی لے جا، اے اپنا نیزہ بھی لے جا، اے میرا نیزہ بھی لے جا. لیکن عباس یاد رکھی میرا ویر، جنہ تائیں شامیاں نو مارنے او دے بدلے انہ بے غیرتا نے میری زینب تو لین. 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، ہر موڑ تے 5 لاکھ بدماش تا مجمع. انہ بے غیرتا نے میری بہن تو بدلے. سید ہاتھ نہ بنو، میں گناہگار ہو جاؤں گا. تسی حکم کرو، میں نوکر کھڑا جو ہاں. عباس آدھے ہونے ایک جملہ میں پھر پہلی دفعہ پہ پڑھ دا. تھک گیا تو میں تو پہلے کہ میں نے چھڑن دے. ضروری ہے کہ پنڈال اٹھے تو میں ممبر چھڑا. تو تھلے پہ کہ جو سونا ماتم پہ کر دے. حضرت عباس آگے اچھا مولا میرے بدلے عالیہ بی بی. عباس تلوار سٹی اپنا امامہ لایا ہے، حسین دے ہتھاں تے رکھے اس. عباس کی کرا؟ آدھے مولا میں نو اپنے امامے نال میرے ہاتھ پا بند کر، میں نو 9 لاکھ بے غیرتاں دے سامنے لے جا. انہاں نو آکھ میں نو بے شک مارن، میری زینب نو کچھ نہ. میں ماتم کرا تسی تھک نہ گئے ہو. میں صدقے جاواں. ایک جملے دی اجازت دیا جے، علم برآمد ہو جائے گا چونکہ انہاں دا دل نہیں بھریا. عباس زین تے سوار ہوئے. توڑے بچے نو یاد ہے جناب زینب کے گھوڑے سمیت خیمے چاہ. عباس تے گھوڑے نے خیمے چکر لانے شروع کی تن، اکھاں بند.
اکھاں بندے بیٹھا گھوڑے تے 120 سید زادیاں نے جناب زینب حکم دیتا انہوں عباس دا گھوڑا نہ سمجھو انہوں میرے ویر دا جنازہ سمجھو 120 سید زادیاں نے عباس دے گھوڑے دے گرد حالہ بنے ہیں ایک وقت آیا ہے کہ عباس دا گھوڑا رکیا ہے اکھاں بند میں نے نہیں پتا میں مردہ یا اے ماتم کرن میرا اللہ آواز آئیے جناب زینب دی عباس اکھاں بند جی مخدومہ عباس ایک باری اکھاں کھول کے میں نے ویک عباس دے اکھاں بند بی بی آندھی میں تیری مخدومہ حکم دیں دیا اکھاں کھول کے ویک جینو ویک کے اللہ غیرت بنائی نا عباس نو عباس اکھاں کھول کے ویکھے تے زینب بغیر چادر تو عباس زین تو ریتے جھڑے ہاتھ بان کے آندے مخدومہ بی بی آدھے تو جو پیا جاندہ ہے میں شمر نال سفر کنج کرنے تھک گئے ہو جس ہون تک شرطِ ہاتھ نہیں مار سکیا روتے ریا ہونے نا عباس دا گھوڑا خیمے تو باہر نکلے عباس دے 2 چھوٹیاں بیبیاں بیٹیاں خیمے دے دروازے دے کھلو کے کھلے آن جائیں اسی یتیم ہے اسی غریب ہے حسین نے عباس دے دھیاں نو سینے نال لایا ہے ویڈیو نہ پڑا ہے کر عباس دے دھیاں نو سینے نال لایا ہے عباس پہ جاندہ ہے میں جو ہاں کیوں غریب ہو تسی انجر میرا سردار جیڑے اے جاندے نے پہنے ساڑے بابا ہر بی بی نو ملے ہے دھیاں نو نہیں ملیا حسین آدھے ایک باری واپس آغازی پہلے دھیاں نو مل عباس آدھے مولا اگر میں انہاں نو ملنے تے میرے خیمے چہور کوئی نہ آوے حسین آدھے جا کلیاں مل عباس بیٹیاں نو خیمے چ کلیاں لے دھیاں نو آدھے سر تو چادران لاؤ بیٹیاں نے چادران لائیں عباس ریت چاہ کے دھیاں دے سرچ پائیے ہاتھ بن کے آدھے میں تو اڈا غریب بابا منت بیا کر دا کربلا تو شام تک تسی پانی نہیں مگنا کوئی پیوے نہ پیوے تسا پانی دا سوال کسے تو نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہوگی میری پڑھائی عباس مشک بھری اپنے مونڈے نال پائی جناب حسین ویک رہے ہیں حسین دی آباد دامن ہلے شبیر ویکھے تے پیچھے 4 سال دی معصومہ سکینہ تو کیوں پتر اندھے بابا تینوں اپنی بینڈ دی چادر دا واسطہ ہی ایک باری میں نو ہتھاں تے بلند کر میں نو ویکھن دے میرا چاچا کتھے سکینہ نو حسین اپنے مونڈیاں تے سوار کیتا بی بی آندھی ابا بابا ہن میرا چاچا نے فوجاں ہٹا لیں بابا ہن میرا چاچا دریا دے کنارے تے پہنچ گیا ہے بابا ہن میرے چاچے نے مشک بھر لئیے بابا ہن میرا چاچا واپس آ گیا ہے ایک وقت آیا ہے سکینہ آندھی بابا میں نے اتار میں مر جاؤں گی سکینہ ہو یا کیا آندھی بابا میرے چاچے دا سجا بازو قلم ہو اور بابا میرے چاچے دا کھپا بازو قلم ہوگی باری دروازہ کھول دیو علم سامنے لے ہو تسی بیٹھے رہو صرف علم تاں منگایا ہے بھی تو انہوں احساس ہوئے کہ غریبان دا علم آیا کنجے اے او اللہ میں جڑا واپس آیا ہے ایک منٹ بیٹھا رہا میرا بیٹا اٹھنا نہیں آ جاؤ ہون جو منگنا ہی مانگ ہون میں نو پوچھ کہ حسین جو غازی دی لاش نہیں لے کے آیا عباس گیا کدھر رہی جڑا سمجھے گا انہوں زینب دا واسطہ سر تے ہاتھ مارے 4 سال دے بچے نو ماں بھی مارے تے بچہ کی کردہ ہے اگے ہاتھ کردہ ہے نا چتن بازوان تو بغیر عباس زین تو لگتا ہے
پھر اعلان کیتا ہے جنہیں علی تو بدلہ لینا ہوئے آج علی دے پتر دے بازو نال نہیں 9 لاکھ بے غیرت عباس نو مارن لگا ہے عباس دا کوئی ٹکڑا ادھر حوصلہ 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 کرو تے پڑھا ایک جملہ میرا پتر سنو ایک جملہ سنو اے تے شیعہ قوم دا بابا جی بچہ بھی جان دے کہ کربلا تو شام تک ہر سر نیزے تے سوارا عباس دا سر گھوڑے دی گردن نہ حوصلہ ہن پچھو تے صحیح سر گھوڑے نال آیا کنجے بھینا دے سامنے شمر حرامی نے عباس دے رسی پاڑا کرنا شروع اتنی تڑپی ہے زینب بی بی آدھی اماں اور میرا غازی کلہ رہ گیا